فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں اور ہم اس تفسیر کی جلد 8 میں موجود سورہ قمر کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، پس ان کا انتظار کیجیے اور صبر کیجیے، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں وہ فتنہ یعنی آزمائش یہ تھی کہ قوم سے کہہ دیا گیا ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی لو گے۔ اونٹنی کی باری کے دن کوئی اور وہاں سے پانی نہیں لے سکے گا، جبکہ پوری آبادی کے لیے ایک ہی کنواں ہے، اور یہ فیصلہ بھی ایک شخص حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے بحکم خدا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس نہ کوئی طاقت تھی، نہ کوئی لشکر، نہ کسی کی جرت تھی کہ اس ایک اونٹنی کا مقابلہ کرے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے ہتھیار تھمایا، پس اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں چنانچہ اس اونٹنی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قوم کے ایک فرد کو بلایا جو شقی القلب، جھگڑالو، ہر بات پر طیش میں آنے والا تھا۔ اس سے کہا گیا اپنی بہادری اس اونٹنی کا خاتمہ کر کے دکھا دے۔ فتح آتا کہ ایک معنی التناول تھامنے کے ہیں اور دوسرے یہ معنی بھی کیے ہیں والحجرات علی الاشیون، کسی کے خلاف جسارت کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے جرت دلائی، پھر اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی ان لوگوں نے اپنے شقی القلب جھگڑالو کو بلا کر اسے ورغلایا اور اونٹنی کو ختم کرنے پر آمادہ کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ ہم نے ان پر ایک زوردار چنگھاڑ چھوڑ دی۔ تو وہ سب باڑ والے کے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ تشریح کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہاشیمی دو چشمی ہے شین میم، خشک گھاس یا درخت کے خشک تنے جو ٹوٹ کر ریزہ ہو جاتے ہیں۔ المحتضر ہے زوئیں رے، حزیرہ کا مالک، حزیرت اس باڑ کو کہتے ہیں جس میں جانوروں کو سردیوں میں محفوظ رکھا جاتا اور خشک گھاس کھلائی جاتی تھی۔
تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ ناقے سولے کی کونچیں کاٹنے کے بعد اللہ کی طرف سے فوری عذاب آ گیا، چونکہ یہ اونٹنی اس قوم کے مطالبے پر بطور معجزہ پیش کی گئی تھی۔ یہ عذاب ایک زوردار چنگھاڑ کے ذریعے نازل ہوا۔ اسے قرآن نے دوسری جگہ صاعقہ کہا ہے، مثلا صاعقتی عادٍ و ثمودا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، ہم نے قوم صالح کی طرح عذاب نازل نہیں کیا، اس کی جگہ ایک رحمت بھری کتاب نازل کی جس سے نصیحت لینا نہایت آسان ہے کوئی اسے غنیمت جاننے والا؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر۔ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی، سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا۔ اپنی طرف سے فضل کے طور پر شکر گزاروں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ قوم لوط نے نہ صرف حضرت لوط کو جھٹلایا بلکہ دیگر مشرکین کی طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، وہ رسالت و نبوت کے منکر تھے۔ نمبر 2، ان پر پتھر برسا دینے والی ہوا چلا دی اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کی تشریح سورہ شورى کی آیت نمبر 173 میں تشریح ہو گئی ہے۔ نمبر 3، الا آل لوط، آل لوط کو اس عذاب سے اللہ نے بچا لیا جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، اس نعمت کے وہ مستحق ہوئے چونکہ وہ شکر گزار تھے۔ نمبر 4، کذالک نجزی من شکر، شکر گزاری اور قدردانی ایسا قابل ستائش اخلاق ہے جسے اللہ بہت پسند فرماتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ بھی قدر دان ہے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ شکر گزاری بہت بلند مرتبہ اخلاق ہے، اس لیے اس مرتبے پر بہت کم لوگ فائز ہوتے ہیں۔ وَخَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورَ، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بتحقیق لوط نے ہماری عقوبت سے انہیں ڈرایا مگر وہ ان تنبیہ کرنے والوں سے جھگڑتے رہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے عذاب کے آنے سے پہلے قوم کو اس سے آگاہ کیا تھا، لیکن وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کی اس خبر کو بھی تسلیم نہیں کیا چونکہ اس خبر کی سچائی کا تعلق ان کی نبوت کے ساتھ تھا۔ اس آیت میں النذر نذیر کی جمع تسلیم کی جائے گی چونکہ تماروا قرینہ ہے کہ ان لوگوں نے تنبیہ کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا کیا، خود تنبیہوں کے ساتھ جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ شک کے معنوں میں لیا جائے گا العنکا تماروا، شک کے معنوں میں لیا جائے گا، اس صورت میں النذر الانذار کی جمع ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور بتحقیق انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، لو اب میرے عذاب اور تنبیہوں کو چکھو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین لڑکوں کی شکل میں آئے۔ قوم لوط نے ان کے گھر پر حلہ بول دیا اور مہمانوں کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کرنے مطالبہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے انکار پر وہ گھر میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی اور وہ اندھے ہو گئے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم
بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر۔ اور بتحقیق صبح سویرے ایک دائمی عذاب ان پر نازل ہوا۔ 39 اب چکھو میرے عذاب اور تنبیہوں کا ذائقہ۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، انہیں دن چڑھنے پر ایک ایسے عذاب نے لپیٹ میں لے لیا جس میں دوام جاری رہنا ہے۔ عذاب مستقر سے مراد دینوی عذاب ہے جو آخروی عذاب سے متصل ہے کہ اس عذاب کے آنے کے بعد عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نمبر 2، یہ ہے اللہ کا عذاب اور تنبیہوں کی تکذیب کا ذائقہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے قوم لوط کی طرح تمہیں عذاب مستقر میں نہیں دیا۔ اس سے پہلے قرآن کی شکل میں ایک نصیحت تمہارے سامنے رکھ دی۔ کیا اس عذاب کے آنے سے پہلے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور بتحقیق قوم فرعون کے پاس بھی تنبیہ کرنے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اس طرح گرفت میں لیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرفت میں لیتا ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جب فرعون کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو الہ فرعون و ملائہ، نمبر 1 فرعون اور اس کے درباری یا آل فرعون فرمایا۔ یہ اس لیے کہ فرعون کی قوم دیگر قوموں کی طرح آزاد نہیں تھی، بلکہ اس قوم پر فرعون کی گرفت بہت مضبوط تھی اور اس قوم کی اپنی جدا حیثیت نہ تھی۔ دیگر قوموں میں چند ایک لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آتے تھے، لیکن قوم فرعون میں ایسا ممکن نہ تھا۔ کوئی ایمان لے آتا تو اسے ایمان چھپانا پڑتا تھا، یکتموا ایمانہ، یا اگر علل اعلان ایمان لے آتا ہے تو اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، جیسے جادوگروں کے ایمان کے بعد ہوا۔ یہاں آل سے مراد فرعون کے قریبی لوگ ہیں جو رشتے میں ہوں یا نظریے میں۔ نمبر 2، کذبوا بآیاتنا کلھا، آل فرعون نے ہماری تمام آیات کی تکذیب کی۔ کلھا سے اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نسبت زیادہ تھے، اور قرآن نے ان میں سے 9 معجزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، فَأَخَذْنَاهُمْ، اللہ نے آل فرعون کو ایسے عذاب میں لیا جیسے ایک غالب آنے والی طاقتور گرفت میں لیتا ہے، جہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ؟ کیا تمہارے زمانے کے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں یا الہامی کتب میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، اکفارکم خیرن، اے کفار عرب، اے کفار قریش، جرم تمہارا بھی وہی ہے، بس تمہیں بھی اسی قسم کی سزا ملے گی، کیونکہ نہ تم آل فرعون سے بہتر کردار کے حامل ہو، نہ تمہارا جرم ان کے جرائم سے کم ہے۔ نمبر 2، ام لکم براءۃ فی زبوری، نہ ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب میں تمہیں امان حاصل ہونے کا کوئی پروانہ موجود ہے کہ تمہارے جرم کی کوئی سزا نہیں ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک فاتح جماعت ہیں، نہیں، یہ جماعت ان قریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔
تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں محسن علی نجفی صاحب، کیا تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ایک فاتح ناقابل شکست جماعت ہو؟ گزشتہ اقوام سے تم کو کوئی مختلف اور طاقتور قوم ہو؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے، بلکہ گزشتہ اقوام کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ترجمہ، تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے پیاس بجھاتے اور گھاس پھوس سے بھوک مٹاتے تھے۔ نمبر 2، سیہزم الجمع، تم فاتح نہیں شکست خوردہ جماعت ہو۔ نہایت قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی مکی زندگی کے اس زمانے کی بات ہے جب مسلمان نہایت کم تعداد میں ہر قسم کا ظلم سہ رہے تھے۔ بظاہر ان مظالم سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نمبر 3، ولنت دبور، مکے میں مٹھی بھر بے بس جماعت کی طرف سے یہ اعلان کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہو بظاہر مضحکہ لگتا تھا۔ چنانچہ جنگ بدر میں قریش نے ذلت آمیز شکست کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے اور قیامت تو زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، ان مشرکین کو دنیا میں جو ہر طرح کی پستی اور ذلت خواری اٹھانا پڑے گی، وہ اس ذلت و رسوائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو انہیں قیامت کے دن اٹھانا پڑے گی۔ ادھا، دہو یا دہا سے جو مصیبت اور بڑے حادثے کے معنوں میں آتا ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، مجرم لوگ یقیناً گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا ذائقہ۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، مجرمین کو قیامت کے دن نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا اور جہنم ہی ان کا راستہ ہوگا۔ نمبر 2، یوم یسحبون فی النار، یہ منظر نہایت رسوا کن ہوگا جب ان کافروں کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے اور نہایت اہانت کے لہجے میں یہ آواز آ رہی ہوگی، چکھو آگ کا ذائقہ۔ یہ اس تمسخر کا عملی جواب ہے جو دنیا میں یہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، جزا و سزا کا قانون اندھا دھند نہیں ہے، ایک تقدیر، ایک نظام کے تحت ہے۔ چنانچہ تقدیر اور قدر سے مراد قانون اور نظام ہے۔ ہر شے کی تخلیق اسی نظام اور قانون کے تحت ہے۔ ہر شے کو اسی نظام اور قانون کے دائرے میں وجود میں آنا، نشو و نما پانا اور پھلنا پھولنا ہے۔ اس نظام اور اس قانون میں علل و اسباب کو بڑا دخل ہے۔ بغیر علت و سبب کے نہ تو کوئی چیز از خود وجود میں آتی ہے، نہ ہی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ انسان کو بھی اللہ کی اس وضع کردہ تقدیر یعنی نظام کے تحت چل کر اس میں اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے رقم کرنا ہے۔ لہذا تقدیر کا مطلب جبر نہیں بلکہ نظم ہے، اور اس نظم میں انسان کو اپنی قسمت خود بنانی ہے، یعنی خود مختاری کے ساتھ۔ لہذا انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے لیے جس تقدیر کو رقم کرے گا، قانون تقدیر کے مطابق کل قیامت کے دن اسی کا سامنا کرنا ہوگا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک جھپکنے کی طرح۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، فرمایا ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے متعلق ایک امر صادر کرنا ہوتا ہے، نہ متعدد
عوامر کی ضرورت ہے، نہ وسائل کی ضرورت ہے اور نہ اسباب درکار ہیں۔ وہ امر کلمہ کن ہے، یعنی علی کلمت واحدتا۔ یہاں امر سے مراد امر تکوینی ہے، جیسے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کلم ہن بالبصر، پلک جھپکنا۔ ایک تعبیر ہے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ارادہ الہی اور امر تکوینی زمانی نہیں ہوتا، یعنی امر خدا کے لیے زمانہ درکار نہیں ہوتا۔ ادھر ارادہ کر لیا، ادھر جس چیز کا ارادہ کیا گیا وہ وجود میں اسی طرح آ گیا جس طرح ارادہ کیا گیا ہے۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی، مورخہ 18 مارچ سن 2014 میں یہ خبر چھپی ہے کہ امریکہ کے ماہر طبیعیات ایلن گتھ کا کہنا ہے کہ کائنات کے 14 ارب سال قبل عظیم دھماکے کے نتیجے میں 1 سیکنڈ کے 10 کھربویں حصے میں وجود میں آنے کے بارے میں سائنسدانوں میں بحث پھوٹ پڑی ہے۔ اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ یہ ہے ترجمہ۔ وما امر الساعۃ الا کلمح بصر۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بتحقیق ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، اے کفار، تمہاری ہلاکت اور نابودی صرف ایک دھمکی نہیں، ہم نے تم جیسے بہت سے سرکشوں کو نابود کیا ہے۔ گزشتہ اقوام کی تاریخ کے صفحات پر ان کی ہلاکت اور تباہی کی داستانیں ثبت ہیں۔ فہل من مذکر، کوئی ہے جو ان عبرتناک داستانوں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نامہ اعمال میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ان مشرکین کے مواخذے میں دشواری پیش نہیں آئے گی، چونکہ ان کے نامہ اعمال میں ان کی ہر حرکت اور ہر جنبش ثبت ہے۔ کل قیامت کے دن یہ لوگ جب اپنے نامہ اعمال کا مشاہدہ کریں گے تو کہہ اٹھیں گے، کیا کہہ اٹھیں گے؟ یہ ہے ترجمہ، مالی حاصل کتابی اللہ یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اہل تقوی یقیناً جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں۔ تفسیر آیات میں بیان فرماتے ہیں، اہل تقوی کے لیے جنت میں مختلف نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد میں ان نہروں کا ذکر آیا ہے۔ ترجمہ، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں بھی ہیں۔ نمبر 2، فی مقعد صدق، مقام ایسا ہوگا جس میں کسی قسم کے غیر حقیقی ہونے کا شائبہ نہ ہوگا، یعنی اہل تقوی جنت میں جس مقام پر فائز ہوں گے، جو عزت و اکرام انہیں حاصل ہوگا وہ سچا ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، زائل ہونے والا وقتی نہ ہوگا، دائمی ہوگا، عارضی نہ ہوگا، اور سچا مقام ہوگا، جبکہ دنیا میں جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ عارضی واہمی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اندہ ملیکہ مقتدر،
معنوی اور روحانی اعتبار سے اس کے جوار میں ہوگا جو صاحب اقتدار بادشاہ ہے۔ اس ذات کی قربت میں عندہ ملیکی ہونا تمام نعمتوں سے بالا تر نعمت ہے۔ یہ نعمت ناقابل وصف و بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی خوشنودی ناقابل وصف و بیان ہے، اور اس خوشنودی کے نتیجے میں ملنے والی قربت بھی ناقابل وصف و بیان نعمت ہوگی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ترجمہ: اللہ نے اس مکان کو سچائی کے ساتھ متصف کیا ہے، پس اس میں صرف اہل صدق ہی رہ سکیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ سورہ قمر کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ سورہ رحمان کی تفسیر کو بیان کرنے کی سعادت